صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے حد المریض ان یشہد الجماع، کہ مریض کس حد تک بیماری میں حاضر جماعت ہو۔ حدیث ہے 633، اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کتنی حد تک بیماری جو ہے اس سے جماعت کی حاضری جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سا کسی کو بخار ہے، ہلکا سا زکام ہے تو وہ کہے کہ میں تو بیمار ہوں، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی جو حد ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ حدیث ہے 633، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں۔ اسود عن ابراہیم قال الاسود، ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسود نے کہا کنا عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، فذکرنا المواظبۃ علی الصلاۃ والتعظیم لها، کہ ہم نے نماز کی پابندی کا اور اس کی بڑائی کا اعلان کیا۔ قالت، تو اس کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضہ الذی مات فیہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یعنی وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، فحضرت الصلاۃ فاذن، نماز کا وقت آ گیا اور اذان دی گئی، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر یصلی بالناس، کہ ابراہیم حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جائے، حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقیل لہ، کہتے ہیں ہم نے کہا ان ابا بکر رجل اسیف، حضرت بکر جو ہے وہ کمزور دل کے آدمی ہیں، اذا قام فی مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، کہ بہت کمزور دل کے ہیں، اور جب وہ آپ کے مقام پہ کھڑے ہوں گے تو ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں، یعنی ان کا دل جو ہے بہت برا ہو جائے گا، بہت وہ کمزور دل کے ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ وہ فعادوا لہ، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، اور ہم نے پھر وہی بات کی کہ نہیں وہ نہیں پڑھا سکیں گے۔ فعاد الثالثۃ، پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا، تو تیسری دفعہ بھی انہوں نے یہی جواب دیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنا صواحب یوسف، کہ آپ لوگ جو ہیں میرے ساتھ ایسے کر رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر کی عورتوں نے کیا تھا، جیسے گھیرے میں انہوں نے لے لیا تھا، اس طرح مجھے اسی طرح میرے ساتھ آپ لوگ بھی کر رہی۔ باقی امہات المومنین بھی وہاں پہ جمع تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ فخرج ابو بکر فصلی، کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہیں کہا گیا ظاہر ہے، اور وہ گئے۔ فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ خفہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا محسوس کیا، یعنی جب آپ کے مرض میں تھوڑی کمی آئی، آپ نے طبیعت ہلکی محسوس کی، فخرج یحاد بین رجلین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے اس طرح کے دو آدمیوں کا سہارا لے کے نکلے۔ عائشہ فرما رہی ہیں کہ دو آدمیوں کا سہارا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد کی طرف۔ کأنی انظر رجلیہ تخطان من الوجہ، کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو، کہ آپ جیسے پاؤں جو ہیں وہ رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کا نشان جو ہے وہ پڑ رہا ہے زمین پہ۔ فاراد ابو بکر ان یتأخر، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارادہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں۔ فاوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکانکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں۔ ثم اوتی بہ حتی جلس الی جنبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ جا کے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے، یعنی بالکل ان کے جا کے ساتھ بیٹھ گئے۔ قیل للعامش، تو عامش جو ہے ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے؟ وہ ابو بکر یصلی بصلاتہ، اور ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ فقال برأسہ نعم، تو انہوں نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا، کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے تھے، جیسے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، آپ کے بعد حضرت بکر صدیق کرتے تھے، اور چونکہ وہ کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو باقی جو سارے صحابہ ہیں وہ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد عن شعبہ، ابو داؤد کے اندر شعبہ نے یہ بھی کہا عن الاعمش بعضہ وزاد ابو معاویہ جلس عن یسار ابی بکر فکان ابو بکر یصلی قائما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھے تھے اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، یعنی اس کیفیت کا ذکر ہے جو کیا گیا۔ تو اب اس حدیث کے اندر جو بات آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہا اور دوسری امہات المومنین جو موجود تھیں کہ جب انہیں کہا گیا کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ حضرت ابوبکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، تو انہوں نے بحث کی کہ نہیں، حضرت ابوبکر بہت نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو اس وقت جو ہے یعنی جو امہات المومنین تھوڑا سا انہوں نے اس پہ ریزسٹ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑا اس غصے سے فرمایا کہ میرے ساتھ ویسے بحث کر رہی ہو جیسے گھیرا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے۔ تو پھر انہیں احساس ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے پیغام جو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا۔ لیکن باب جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اٹھنے کی ہمت نہیں تھی تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ وہ نماز پڑھائیں، لیکن جب آپ کی طبیعت تھوڑی سی ہلکی ہوئی تو آپ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز باجماعت میں شریک ہوئے۔ جب یہ احساس ہوا کہ میں سہارا لے کے مسجد جا سکتا ہوں تو سہارا لے کے مسجد گئے، پاؤں مبارک جو تھے وہ رگڑے جا رہے تھے زمین پر، یعنی اتنی سخت نہیں تھی کہ پاؤں اٹھا سکیں۔ تو جب دیکھا کہ ابوبکر صدیق کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور مطلب یہ ہے کہ مرض اس حد تک جب تک نہ چلا جائے کہ بالکل ہمت نہ رہے، تو جتنی ہمت ہے اس وقت مسجد کے اندر جانا چاہیے۔ اور نماز باجماعت کی اتنی عظمت اور اتنی اہمیت ہے کہ شدت بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے کا اہتمام کیا۔ اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے نماز پڑھانے کا کہا۔ تو ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بہت نرمی کا تھا، خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ تو بہرحال ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص امام جو ہے وہ کسی معذوری کی بنا پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدیوں کے لیے کھڑے ہو کر اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگلی بھی حدیث اسی موضوع کی ہے، 634 حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال فرماتے ہیں قالت عائشہ، تو عائشہ نے فرمایا لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد وجعہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت بجل ہو گئی اور آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیماری گزاریں، یعنی تیمارداری جو ہے وہ میرے پاس کی جائے۔ تو فأذن له، تو سب نے اس کی اجازت دے دی۔ فخرج بین رجلین تخط رجلاه الارض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر نماز کو نکلے، اور حالت یہ تھی کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ وکان بین العباس ورجل آخر، اور یہ 2 اشخاص جن کا آپ نے سہارا لیا ہوا تھا، ان میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے جو ہیں ان کا انہوں نے نام نہیں لیا، فرمایا رجل آخر کو کوئی دوسرا شخص تھا۔ قال عبید اللہ فرماتے ہیں فذکرت ذلک لابن عباس ما قالت عائشہ، تو کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس جو ہیں ان کے ساتھ اس کا ذکر کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو، حل تدری من الرجل الذی لم تسمی عائشہ، کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے شخص کون تھے جن کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا؟ قلت لا، تو میں نے کہا نہیں۔ قال هو علی ابن طالب، علی ابن طالب، تو وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں حضرت علی بن ابن طالب کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، بلکہ صحیح بات یہ ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی کا نام اس وجہ سے نہیں لیا تھا کہ ایک سائیڈ پہ جو حضرت عباس تھے وہ تو وہی رہے، اور دوسری سائیڈ پہ جو مختلف صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتے رہے۔ کبھی اسامہ بن زید آتے وہ سہارا دیتے، اور کبھی جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کبھی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے، یعنی تینوں صحابہ جو ہیں یہ باری باری سہارا دے رہے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے 3 صحابہ کا نام لینے کے بجائے ایک جو تھے دائیں طرف جو ایک سائڈ پہ جو تھے حضرت عباس، ان کا نام تو لے دیا، اور باقی چونکہ 3 صحابہ تھے تو ان کا نام نہیں لیا۔ تو یہ جو شرح ہے یہ امام نووی کی ہے، انہوں نے یہ چیز لکھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی جو شیعہ یا دوسرے جو لوگ ہیں مسالک کے، اس کو منفی انداز میں نہ لیں کہ اس لیے اس نام نہیں لیا، بلکہ 3 صحابہ تھے تو تینوں کا نام لینے کے بجائے انہوں نے اختصار سے کام لیا اور فرمایا کہ ایک سائڈ پہ حضرت عباس اور باقی سائڈ پہ دوسرے صحابہ تھے۔ لیکن حدیث کا جو باب اس میں لائے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنی شدت مرض تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں گھسیٹتے ہوئے 2 صحابہ کے سہارے مسجد جا رہے تھے، تو نماز باجماعت کسی حال میں
یعنی اس حد تک جب مرض پہنچ جائے کہ بالکل اٹھ نہیں سکتے، اس وقت تک تو چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن جب تک گنجائش ہو، سہارا لے کے جا سکتے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔